قرآن عظیم نے آج سے 1400 سال پہلے چیلنج کیا، اگر تم اس بات میں شک کر رہے ہو جو ہم نے اپنے بندے خاص پر نازل کیا ہے کتاب، تو اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا لو، چند آیتیں ہی بنا لو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے سوچا کیا ضرورت تھی بدر میں اپنے بچوں کو کٹوانے کی؟ کیا ضرورت تھی کہ اب پیغمبر اعظم کے مقابلے میں جنگ کرنے کی؟ جب چیلنج یہ تھا کہ ایک صورت بنا لاؤ تو پورا عرب مل کے ایک صورت بنا لیتا، نبوت بیٹھ جاتی۔ مگر جنگ کرنا آسان تھا، 70 لاشیں اٹھانی آسان تھی، مگر ایک آیت بنانا ناممکن تھا ان کے لیے۔ اور یہ جاہل لوگ نہیں تھے، انہیں اپنے ادب پر ناز تھا، اپنی زبان پہ ناز تھا۔ اپنے کو عربی کہتے تھے، ہم کو عجمی کہتے تھے۔ عجم کے معنی گونگے کے ہوتے ہیں۔ اپنے کو بولنے والا سمجھتے تھے، فصیح و بلیغ قرار دیتے تھے، اور ہم کو عجمی اور اندازہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کبھی آپ نصوص ادبیہ کو پڑھیے، ادب جاہلی کو پڑھیے، اسلام سے پہلے کے ادب کو پڑھیے، تو آپ کو حیرت ہوگی۔ جن لوگوں نے وہ اشعار پڑھے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ آج ترقی یافتہ زبان اور شاعری جس قدر محتاط نظر نہیں آتی ہے، اس سے زیادہ محتاط عربوں کا ادب نظر آتا ہے۔ ان کی زبان نظر آتی ہے، ان کی فصاحت نظر آتی ہے، ان کی بلاغت نظر آتی ہے۔ ہر فرد گویا شاعر ہوتا تھا۔ خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حیات طیبہ میں جناب عبدالمطلب شاعر ہیں، اور نبی پاک کی مدح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، ایک مزاج تھا عربوں کا، فطری طور پر وہ فصاحت اور بلاغت کے حامل تھے، اور اس لیے قرآن پاک کو معجزہ بنا کے بھیجا گیا۔ تم جواب بنا کے لاؤ، یہ تمہاری قوت ہے، تمہارا چیلنج ہے دنیا کے لیے کہ تم سے زیادہ زباندار کوئی نہیں ہے، فصیح و بلیغ کوئی نہیں ہے، قرآن جیسا معجزہ بنا کے لاؤ۔ لیکن وہ نہیں بنا سکے۔ مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں بنا سکے، مگر یہ چیلنج تو ہر دور کے لیے ہے نا، ہر زمانے کے لیے ہے نا، ہر عصر کے لیے نہیں ہے نا؟ تو اگر ہر زمانے کے لیے ہے اور آج بھی ہے، تو جو اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ہزاروں کتابیں لکھتے ہیں، اورینٹلسٹ ہیں، دشمنان اسلام ہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔ لیکن آج تک کوئی جرأت نہیں کر سکا ہے، واللہ العظیم آج تک کوئی جرأت نہیں کر سکا ہے کہ قرآن پاک کا جواب تیار کر سکے۔ اور جنہوں نے کوششیں کی ہیں، انہوں نے خود اپنی کوششوں پہ اپنا تمسخر خود اڑایا ہے۔ اس کا وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بتاتا۔ پھر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، زبان کا مزاج یہ ہے کہ ہر صدی میں نہیں، ہر 50 سال میں بدلتی رہتی ہے۔ لب و لہجہ بدلتا ہے، اسلوب بدلتا ہے، لغتیں بدلتی ہیں، آداب بدلتے ہیں، تحریریں بدلتی ہیں، مزاج بدلتا ہے، شعر و سخن کی ادائیں بدلتی ہیں، سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ غالب کے دور کی اردو اگر آج پڑھی جائے تو آپ اکتا جائیں گے۔ میر اگر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ سرحانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، تو آپ ٹک چلے جائیں گے یہاں سے نکل کر کے۔ وہ سب متروک ہو چکے ہیں، زبان متروک ہوتی ہے۔ 1400 سال کا طویل زمانہ گزر گیا، ایک لفظ متروک نہیں ہو سکا قرآن عظیم کے اندر۔ آج بھی اتنا فصیح و بلیغ ہے جتنا کہ 1400 سال پہلے تھا، جتنا کہ ہر دور میں تھا۔ کلام الہی ہے، کلام الہی کبھی متروک نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہر دور کی فصاحت کو سنبھالے ہوئے ہے، ہر دور کی بلاغت کو۔ مجھے یاد ہے کہ طٰہٰ حسین جو بہت کمنل سے قریب تھے، بہت بڑے ادیب، طٰہٰ حسین قرآن پاک پڑھنے والے نہیں تھے، ان کو دنیاوی ادب سے آشنائی تھی، مگر جب قرآن پڑھا تو انہوں نے کہا ہم دنیا کے ہر ادب کو 2 حصوں پہ تقسیم کرتے ہیں، ادب قدیم اور ادب جدید، مگر جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، ہمیں عربی کے 3 اسلوب ماننے پڑیں گے، ادب جدید، ادب قدیم اور ادب قرآن، جو ہر دور میں جدید ہے، ہر دور میں قدیم ہے۔ یہ طٰہٰ حسین کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کسی درسگاہ کا فارغ نہیں تھا بلکہ ماڈرن انسان تھا، مگر قرآن پاک کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ 1400 سال کا طویل زمانہ گزرنے کے بعد ہر دور میں ابلاغ کے اعتبار سے، پیغام رسانی کے اعتبار سے، میسج کے اعتبار سے اتنا ہی تازہ ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا۔ کسی دور کا کوئی ادب نہ شکست دے سکا ہے نہ دے سکتا ہے۔ قرآن پاک کی زبان اتنی منفرد زبان ہے کہ اس پہ نہ قدامت کا اثر ہو سکتا ہے، نہ جدت کا اثر ہو سکتا ہے۔ وہ ہر دور میں قدامت کی تمام خوبیاں لیے ہوئے ہیں اور ہر دور میں جدت کی تمام عظمتیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ بہت عظیم گوشہ ادب ہے جس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر میں سرسری تو گزر رہا ہوں کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا اور آج بھی دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس کے جدید چند آیت بتا رہا ہوں، چند صورتیں۔ عربوں نے کوشش کی، ایسا نہیں
کوشش اللہ کے رسول نے چند آیتیں کعبہ مقدسہ پہ لٹکا دیں. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شاہکار اور ماسٹر پیسز جو ادب کے وہ کعبہ میں لٹکائے جاتے تھے. سبا معلقہ کو دیکھیے لٹکائے ہوئے اشعار تو ہیں نا, تو یہ لٹکائے جاتے تھے کعبہ مقدسہ تاکہ اگر ایک نے کوئی نظم لکھی ہے, کوئی شعر لکھا ہے تو دوسرا اس کا جواب دے. میرے آقا نے حضور سید عالم نے 3 آیتیں انا اعطیناک الکوثر فصل لک ان شانک هو الابتر یہ لٹکا دیا. تم پورے قرآن کا نہیں, قرآن کی سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں کا جواب تلاش کرو. ادبا آتے رہے, ارباب زبان آتے رہے, فخر کرنے والے آتے رہے, اور عربی آتے رہے, عجمی کہنے والے آتے رہے, جھک کے چلے جاتے تھے. اور بعد میں افصح العرب نے اس کے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی کا کلام نہیں ہے. انہیں اعتراف کرنا پڑا سورہ کوثر کا. اور سورہ کوثر کے مضامین تو زبان دان تھے, جانتے تھے. کوثر اپنے اندر کتنی کثرتوں کو سمیٹے ہوئے, کتنے سمندروں کو سمیٹے ہوئے, کتنی عظمتوں کو سمیٹے ہوئے. اور انا اعطینا میں کاف کا خطاب سرور کائنات کی ذات سے اپنے اندر کتنی محبوبیت رکھتا ہے اور کتنی عظمتیں رکھتا ہے, یہ وہ محسوس کرتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے. میرے عزیز ساتھیوں, قرآن عظیم کا چیلنج اس زمانے میں بھی تھا اور آج کے زمانے میں بھی تھا اور ہر دور میں. لیکن قرآن عظیم کتاب زندگی ہے, صحیفہ حیات ہے, نظام زندگی ہے. جب قرآن پاک کے اسلوب کا جواب نہیں ہے تو اس کے پیغام کا جواب کیا ہوگا, اس کے نصاب کا کیا جواب ہوگا, اس کے طرز عمل اور حیات کا جواب ہوگا. جو زندگی اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ بڑی عظیم زندگی ہے. ہم جب تک کہ قرآن پاک سے جڑے رہے ہم زندہ رہے. زندگی ہماری عظمتوں کو سلام کرتی رہی, زندگی ہمارا احترام کرتی رہی, زندگی ہم سے وابستہ رہی. ہم زندہ تھے, افراد زندہ تھے, جماعتیں زندہ تھیں, قوم زندہ تھے, قوم زندہ تھی, ملک زندہ تھے, لوگ زندہ تھے, دل زندہ تھے, نگاہیں زندہ تھیں, شعور زندہ تھا, فکر زندہ تھا. یہ ساری زندگیاں قرآن پاک کی حیات سے وابستہ تھیں. اور جب سے قرآن پاک کی لافانی زندگی سے رشتہ ٹوٹا ہے, نہ جسم زندہ ہے, نہ نگاہیں زندہ ہیں, نہ شعور زندہ ہے, نہ فکر زندہ ہے, نہ ادراک زندہ ہے, نہ مشاہدہ زندہ ہے, نہ بصیرت زندہ ہے, نہ بصارت زندہ ہے. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے علم پاک میں یہ بات تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا جو عقلیت کا دور ہوگا, شعور و فکر کا دور ہوگا, جب ہر بات کو منطقی عقلیت کے ذریعے سمجھایا جائے گا, جب اس کے لیے سائنسی فکر ہوگی, جب ہر اس دور میں روایات عامہ اور کہانیوں سے بات نہیں چلے گی. وہ واقعات جو کہانیوں کی چادر میں چھپے ہوئے مٹ چکے ہوں گے, اور وہ مذاہب جن کے پاس اساطیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی فنا ہو چکے ہوں گے. سائنس انہیں مٹا دے گی, فنا کر دے گی. سائنس کا سب سے پہلا مقابلہ کرسچینٹی سے ہوا ہے. 14ویں صدی میں دیکھیے, 15ویں صدی میں دیکھیے ہوا کیا. ہوا یہ کہ جب سائنس کے نظریات سامنے آنے لگے تو چرچ نے فتویٰ دیا یہ کافر ہو گئے ہیں, انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے, انہیں زندہ جلا دیا جائے, کوپرنیکس کو اور اس طرح کے اور بھی لوگوں کو. آپ دیکھیے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. باضابطہ انہیں جلا دیا گیا, سولی پہ چڑھایا گیا. جو نئی بات کرتا, جس نے زمین کے نظریہ پیش کیا, اسے جلا دیا گیا. جس نے خلاؤں کی وسعتوں کو ناپنے کی کوشش کی, اسے جلا دیا گیا. سائنس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی, سائنس نے انہیں کچل دیا, سائنس نے مٹا دیا. چرچ شکست کھا گیا اور آج بھی شکست خوردہ ہمارے سامنے موجود ہے. اب اس کے اندر جرأت نہیں ہے کہ سائنس کے نظریات کا مقابلہ کر سکے. مگر سنو, قرآن عظیم سائنسی فکر کی عظمتوں کا حامل ہی نہیں ہے, آگے بڑھانے والا ہے. اسی کے قرآن پاک نے ہمیشہ جو مخاطب بنایا ہے ان تمام توانائیوں کو جن کا تعلق انسان کی فکر سے. تم فکر سے کیوں نہیں کام لیتے, تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے, تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے, تم مشاہدے سے کیوں نہیں, تم بصیرت سے کیوں نہیں کام لیتے, تم بصارت سے کیوں نہیں کام لیتے, تم تجربے سے کیوں نہیں کام لیتے, تم نظر سے کیوں نہیں کام لیتے, تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے ہو. تو ذرا سوچئے, انسانی عقل و فکر کی جتنی نازک توانائیاں ہیں سب کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اور قرآن نے اس کو اپنا مخاطب بنایا ہے. بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں, دنیا کے کسی ادب میں انسانی فکر کے اتنے گوشے اور عقلیں نہیں ہیں جو قرآن عظیم کے اندر ہیں. یہ عظیم خوبی قرآن عظیم کی ہے. تو جو قرآن کتاب نظر و فکر کو اور مشاہدے اور تجربے کو باضابطہ اپنا عنوان بناتی ہو اور اپنا مخاطب بناتی ہو, کیا اس کتاب کو فکر شکست دے سکتی ہے, عقل شکست دے سکتی ہے, شعور شکست دے سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے
کہ ہر دور کے ارباب سائنس نے قرآن پاک کی عظمتوں کا اعتراف کیا.